تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی کثرت کی عادت بنائیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے حصہ پائیے، دین و دنیا کی برکتیں پائیے۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کریں گے تو آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنورتے چلے جائیں گے، اور کل بروز قیامت بے شمار برکتیں بھلائیاں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اس میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے میسیجز ہوں گے، جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ کال جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہیں، کیونکہ بکثرت کالز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بعض کالرز جو ہے وہ کال کر کے دوبارہ بہت زیادہ اصرار بھی کیا کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچ جانے والی کالز کو سلسلے کی ابتدا ہی میں شامل کر لیا جائے۔ تو آج بھی ہو سکتا ہے سابقہ سلسلے میں کال کرنے والے بعض اسلامی بھائی منتظر ہوں کہ ہمارا نمبر بھی شاید آیا ہی چاہتا ہے۔ تو جی ہاں، آپ کا نمبر پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا۔ نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو اس کو قبول کروں گا، عمل کروں گا۔ اسی طرح مدنی قافلوں کی نیتیں، مدنی انعامات پر عمل کی نیتیں، علم حاصل کرنے کی نیتیں، مدنی چینل دیکھنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی نیتیں شامل کر لیجئے۔ جتنا شہد زیادہ اتنا میٹھا زیادہ، تو جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ۔ تو مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام ہی نیت سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ جب نیتیں کریں گے تو آپ کو اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی بھی ضرور سعادت ملے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے میسیجز کو، پھر کالز کو، پھر میسیجز کو، اس طرح ملا جلا انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ رہے گا۔ بڑھتے ہیں کالز کی سیگمنٹ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آپ آج کل کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ کر آپ سو جاتے ہیں، اور جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو کیا آپ کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے اسلامی بھائی جو ہے وہ کس طرح کے خواب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ خواب پر اگرچہ بندے کا وہ مکمل طور پر کچھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ جو چاہے وہ دیکھے، لیکن بہرحال رجحانات سے اس کا تعلق ضرور ہوا کرتا ہے، نفسیاتی طور پر اس کا بہت زیادہ تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے بندہ اکثر و بیشتر جن طرح کے خیالات میں مگن رہتا ہے، جس طرح کے معاملات وہ درپیش دیکھتا ہے، اسی سے متعلق اس کو خواب بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو مصروف رہا کرتے ہیں، یاد الہی جن کا گویا کہ شیوا ہوا کرتا ہے، تو انہیں خواب کے اندر اپنے رب عز و جل کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح ایک اور مشہور اور بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی خواب میں زیارت کی۔ تو خواب میں مسلمان کا زیارت کرنا اپنے رب عز و جل کا یہ ممکن ہے، لیکن جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کی زیارت کرنا، دیکھنا، دیدار کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ البتہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خوش نصیب ایمان پر یہاں سے جانے میں کامیاب ہوں گے، ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوں گے، جب ان کو جنت کا مجدہ ملے گا، جنت میں جائیں گے تو جہاں بہت ساری نعمتیں وہ حاصل کریں گے، ان میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی
وہ یہ ہوگی کہ انہیں اپنے رب عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم و برداری کے کام کریں گے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کی کوشش میں اپنی عمر صرف کریں گے، تو امید کرتے ہیں کہ جنت ملے گی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے دیدار الہی سے بھی ضرور مشرف ہوں گے۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا نام اللہ محمد وبرکاتہ۔ سعادت طاری ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں نہر میں نہا رہا ہوں، اور نہر میں دوسرے کنارے تک گیا ہوں، پھر ادھر سے واپس بھی آیا ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور عرض کرتے ہیں۔ نہر میں نہا رہے ہیں، نہر کو پار کر رہے ہیں۔ چلیے جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، ویری لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرے دوست کو جاب مل گئی تھی، حقیقت میں خواب میں نہیں، جاب مل گئی تھی، وہ وہاں پر چلے گئے۔ جانے کے بعد جس جگہ جاب ملی تھی اس جگہ وہ آرام کرنے لگے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، وہ سونے لگے، سوئے ہیں تو ان کو خواب آیا ہے کہ آپ کے لیے یہ جگہ اچھی نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سرکاری جاب نہیں، پرائیویٹ جاب ہے۔ دوبارہ اس نے کہا پتہ نہیں یہ خیال آیا ہوگا، پھر دوبارہ پھر سوئے ہیں، پھر وہی خواب آیا ہے۔ پھر نقاب میں مطلب کوئی پتہ نہیں کون آیا ہے، خواب میں نقاب کیا ہوا کالے رنگ کا، اس نے کہا آپ کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ گھبرا کے واپس آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرور بتائیں گے جناب، آپ کے دوست پریشان ہیں، انشاءاللہ حل بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو پہلی کال کی ہمارے اسلامی بھائی نے، نہر میں وہ نہا رہے ہیں، غوطہ لگایا ہے اور کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، تو اچھا خواب ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی مراد پوری ہوگی۔ جو نیت ان کے دل میں تھی، کوئی خواہش تھی کسی چیز کو ان دنوں میں، جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا، حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کی وہ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اچھا خواب ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ مراد اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ مراد کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، نیتیں مختلف لوگ مختلف کیا کرتے ہیں، تو اچھی مراد ہوگی تو جیسی مراد ہوگی ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ دوسرا جو خواب بیان کیا ویری انٹرسٹنگ، اور اتنا پریشان ہو گئے بیچارے خواب کی وجہ سے کہ وہ واپس آ گئے، لیکن شاید انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ نوکری چھوڑ دی یا ویسے ہی واپس آ گئے، کیونکہ اگر واقعی نوکری چھوڑ کر آ گئے تو اب جو ہے وہ پریشانی کیسی، کیونکہ نوکری تو چھوڑ دی انہوں نے۔ تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو خواب میں آ کر ڈرایا، اول تو وہ ڈرانے والا کون ہے وہ پتہ ہی نہیں، نقاب پوش تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو وہ کوئی یقینی علم نہیں ہوتا کہ جو آپ کو بیان کیا گیا ویسا ہی ہوگا۔ تو اس میں دو چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی توجہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پہلے درپیش ہوا ہو یا آئندہ درپیش ہو جائے۔ تو جب بھی اس طرح کی آپ کو کوئی علامت نظر آئے، کوئی خواب کے اندر آ کر کوئی بات کہہ رہا ہے، تو جاگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کا اگر برا اثر ہے تو اس سے محفوظ فرما، اور دل میں یقین رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس کے برے اثر سے محفوظ رہوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جس کا یقین پختہ ہوگا، رب کی رحمت پر امید پختہ ہوگی، خواب کے برے اثر سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات، ظاہری اسباب پر غور کر لیا جائے کہ ظاہری اسباب کیا واقعی اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ واقعی ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے ہوں، واقعات ایسے ہوں کہ ظاہری طور پر بھی اس کو وہاں پر آزمائش دکھ رہی ہو، تو پھر استخارہ کروا لیں۔ دیکھیے استخارہ یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں مشورہ کرنا ہوتا ہے اور جائز کام کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز یاد رہے کہ جب بھی استخارہ کروائیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ جس سے استخارہ کروائیں گے وہ بھی آپ سے ضرور یہ سوال کرے گا کہ آپ جو ہے وہ کون سے کام کے بارے میں استخارہ کروا رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی پوچھے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کام جائز ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ آپ استخارہ کروا لیجئے۔ اب استخارے میں جو آپ کو جواب دیا جائے تو اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے۔ تو آپ کے دوست کو بھی یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ دل برداشتہ نہ ہوں، اور نہ ہی خواب کے اندر کوئی ایسی کنفرمیشن معلوم ہوتی ہے کہ وہ واقعی ان کے لیے نقصان دہ ہے جگہ، تو ظاہری اسباب کو دیکھ لیں اور استخارہ کروا لیں۔ نمبر نوٹ کر لیجئے،
ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ استخارہ کہاں سے کروائیں. جی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے استخارے کا, اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے, آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے. خالی فون اٹھانا ہے آپ کو, نمبر ڈائل کرنا ہے اور آپ کو استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا. تو نمبر نوٹ کر لیجئے 021-348-58-711. یہ استخارے کا ہمارا نمبر ہے. تو یہاں پر آپ اپنے دوست کو نمبر دے دیجئے, وہ یہاں پر کال کر لیں اور اپنی جاب کے بارے میں جو ہے وہ غور کر لیں, اور گھبرائیں نہیں. ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو, بعض اوقات شیطان کی شرارت بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہاں پر ویل سیٹل ہوں, لیکن شیطان نے شرارت کی ہو اور اس طرح سے ان کو ڈرا دھمکا کر گھر تو پہنچا ہی دیا ہے. تو ہمت رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں, تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اسکرین پر آپ اس وقت استخارے کا نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. جی بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف, سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. محمد طاہر طارق ہو رہا ہوں فروخ آباد سے. جی میرا خواب ہے کہ میری بیگم نے کچھ جانور دیکھے ہیں, ان میں سے کچھ ہیں بکرے وغیرہ, کچھ بھینسیں ہیں, وہ اسے مار رہی ہیں. تو برائے مہربانی اس کی مجھے تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کرتے ہیں, جی آگے چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیوی نے یہ دیکھا ہے کہ صاف پانی میں سے گزر رہی ہے, بڑی مشکل سے, وہ اس نے بڑے مشکل سے پار کیا, دریا جیسے دریا ہوتا. اس کی تعبیر بتا دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک کال اور سنا دیجیے. میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو پانی ہی پانی ہے, بالکل صاف پانی ہے. خواب کی تعبیر بتائیے کیا ہے. دیکھیے دونوں جو دوسری اور تیسری کال ہم نے سنی, اس میں صاف پانی انہوں نے دیکھا, اور جو دوسرے کالر تھے انہوں نے جو ہے بچوں کی امی نے ان کے خواب دیکھا تھا کہ وہ اس دریا کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئیں. تو دریا کا پار کرنا, اسی طرح نہر کا پار کرنا, ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلے جانا, تو یہ مراد کے پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, خیر عطا فرمائے, اور جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے. اسی طرح صاف پانی کا دیکھنا, شفاف پانی کا دیکھنا, میٹھے پانی کا دیکھنا, یہ نفع ملنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نعمت ملنے کی علامت ہوتا ہے. تو یہ بھی اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اچھا خواب بھی ایک نعمت ہے. اور جو پہلی کال ہمارے اسلام بھائی نے کی, ان کے بچوں کی امی نے دیکھا کہ ان کو بکریاں, بکرے وغیرہ جانور جو ہے وہ مار رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں, اور کسی عورت کی طرف سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. غور کر لیں, ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ظاہری معاملات بھی ہوں, آپ کی توجہ کسی طرف چلی جائے, تو ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. اور چونکہ ان کے بچوں کے ابو نے یہ کال کی ہے, تو ان سے میں کہوں گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے جا کر حفاظت کا اور خیر کا جو ہے وہ تعویذ حاصل کر لیجئے. گھر والوں کو بھی پہنائیے, آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو ہر طرح کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. جی مزید سنائیے. الیاس مدنی بات کروں مدینہ منورہ سے. میں نے دیکھا ہے میں مرغیوں کو کاٹ رہا ہوں, اس کی تعبیر عنایت فرمائے. اور مدنی چینل کے سلسلے میں بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے اور حضرت صاحب کی عمر میں طوالت عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے کال کی ہے, مرحبا. عرض کرتے ہیں, جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محسن ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. خواب میں نا سائیکل پہ جا رہا ہوں, میرے پیچھے چور لگ گئے. اس خواب کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سائیکل والے کے پیچھے کون لگتا ہے؟ مدنی منع معلوم ہوتے ہیں, تو گھبرائیے نہیں, ویسے ہی ہے. اور شاید آپ کے ذہن میں کوئی خوف ہوگا, وہ آپ نے خواب کے اندر دیکھ لیا, تو ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ عافیت رہے گی. ویسے ہی اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں, آپ گھبرائیے نہیں. ویسے تو کار والے کے پیچھے کوئی لگے گا, کوئی اسی کے پیچھے لگے گا. بہرحال یہ جو پہلی کال تھی ہمارے اسلام بھائی نے کی, اور مرغی کو ذبح کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا, تو تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے. اگر تو یہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کا نکاح کسی کنواری عورت سے ہوگا. مرغی کو ذبح کرنے کی تعبیر یہ ہے. اور اگر شادی شدہ ہیں
تو ان کو اپنی زوجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع عطا فرمائے گا، خیر عطا فرمائے گا، بھلائی عطا فرمائے گا۔ تو دونوں اعتبار سے بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس کی جو اچھائی ہے اس کو ظاہر فرمائے۔ اب اتنے پیاری پیاری تعبیریں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو بھائی کوئی میسیجز، کوئی مدنی قافلوں کی نیتیں، کوئی لنگر رسائل کی نیتیں اگر آپ بھیجیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ترغیب ہوگی۔ اب ایسا سلسلہ ہے نہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے جو خواب ہوں تو اس سے پہلے کم از کم فیس لے لینی چاہیے، پھر تعبیر بتانی چاہیے۔ چلیں، آپ کو ویسے ہی عرض کر دی جاتی ہے تو آپ اپنی نیتوں کا اگر اظہار کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ اور ویسے ہی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں، اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو شکر کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ حمد کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت کے اندر استعمال کیا جائے۔ تو جب بھی کوئی اچھی خبر ملے تو اگر ہم اس طرح سے اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے بھی لاکھوں لاکھ فضل و کرم ہے، مزید اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ بھی میسیجز کیجئے، اس کی بھی چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کالز کی طرف، لیکن میسیجز کا سلسلہ بھی کثرت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ایزی ایکسیس ہے، تو میسیج بھی بہرحال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کچھ میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو میسنجر ہیں، جو میسیج کرنے والے اسلام بھائی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ جی، اسلام بھائی ہیں اوکاڑا سے، پنجاب سے، انہوں نے میسیج کیا ہے، انجان شخص نے ان کی روح نکال لی، بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے، میت کے پاس سب رو رہے ہیں، بڑا ڈرا دینے والا خواب ہے، حرکت نہیں کر پا رہے، کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں درازی عمر بالخیر کی، اور اس سے گھبرانے کی حاجت نہیں، چونکہ کسی شخص نے روح نکالی ہے جو کہ خلاف واقع ہے، کیونکہ روح نکالنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذمے فرمایا ہے، تو کسی فرشتے کو نہیں دیکھا انہوں نے، تو خلاف واقع ہے، تو اس سے گھبرانے کی حاجت نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور میسیجز ہیں ہمارے پاس۔ خواب کے اندر ایک اسلامی بھائی نے بہت سارے جنات دیکھے ہیں، تو جن بھی ڈرانے کے لیے، گھبرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کوئی خاص انہوں نے کیفیت کا بیان نہیں کیا، تو بہرحال آپ گھبرائیں نہیں، اور وظیفہ جو عموماً میں عرض کیے دیتا ہوں، اگر بکثرت آپ کو جنات کے آتے ہیں یا مدنی چینل کے دیگر ناظرین میں سے بھی کسی کو ہو سکتا ہے کہ جنات کے خواب آتے ہوں، تو یا متکبرو 21 مرتبہ سونے سے قبل پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے برے اور ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت ہو جائے گی، چھٹکارا ہو جائے گا۔ جی، مزید میسیجز بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہیں نعمان بھائی، اسلام آباد سے، انہوں نے میسیج کیا ہے، خواب میں گوشت دیکھنا کیسا؟ جی، گوشت کی کیفیت بیان کرنی ہوگی، کس چیز کا گوشت دیکھا، کیونکہ مختلف جانوروں کے گوشت کی مختلف تعبیرات ہیں، حلال جانوروں کی الگ ہیں، حرام جانوروں کی الگ ہیں، وحشی جانوروں کی الگ تعبیرات ہیں، اور پھر حلال جانوروں میں بھی جو مختلف ہیں، بکری کے گوشت کی تعبیر جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، اسی طرح گائے کے گوشت کی تعبیر الگ ہو جائے گی۔ تو آپ چاہیں تو دوبارہ میسیج کر دیجئے اگر یاد ہو تو۔ دیکھیں، اگر یاد نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی، تو اٹکل سے نہ بیان کریں، اگر واقعی آپ کو یاد ہے کہ کس چیز کا گوشت دیکھا تو ہمیں بیان فرما دیجئے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ بہاول پور سے ایک میسیج ہمیں موصول ہوا ہے، سفید گھوڑا انہوں نے دیکھا ہے، گھوڑا جو ہے وہ پانی پی رہا ہے اور مدینے لے گیا ہے۔ واہ، ویسے گھوڑے پہ مدینے جانے کا رواج تو نہیں ہے اب۔ گنبد خضرا بھی زیارت کی ہے، مدینہ شریف کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ اچھا ہی ہے خواب، گھوڑا سواری کی علامت ہے، مدینہ پاک کی زیارت کی ہے، اسلامی بہن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار باادب حاضر نصیب فرمائے۔ مزید بھی میسیجز کا سلسلہ ہے۔ خالد بھائی ہیں ہمارے اگلے میسنجر، خانہ کعبہ کو مشرق کی سمت دیکھا ہے۔ اب کہاں سے انہوں نے میسیج کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو مغرب کی طرف ہے، اب کس علاقے سے انہوں نے کیا ہے تو
قبلے کو درست سمت میں دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے، اور خلاف اصل صورت پر دیکھنا، یعنی جہاں پر قبلہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مغرب میں ہے، اگر کوئی مشرق کی طرف دیکھے تو وہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جناب، ایک اور ہے میسیج، اسلامی بہن ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، تو اس میں تھوڑا وضاحت کر دیا کریں، دانتوں سے متعلق اکثر خواب اب لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ کون سے دانتوں کو گرتے ہوئے دیکھا، کہاں گرتے ہوئے دیکھا، اگر ٹوٹ کر ہاتھ میں گرے تو یہ مال اور نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے، ٹوٹ کر زمین پر گرے تو غم، ملال، رنج اس میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ غور کر لیں کہ کس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے مطابق جو ہے پھر اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی ہیں دادو سے، باب الاسلام سندھ سے میسیج کیا ہے، ڈراؤنے خواب بہت آتے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، یا متکبرو پڑھ لیا کریں 21 بار سونے سے قبل، اول آخر درود پاک، اور باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، نمازوں کی پابندی کریں، اچھے خیالات میں اپنے آپ کو مگن رکھیں تو انشاءاللہ ڈراؤنے اور اس طرح کے پریشان کن خوابوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور ہیں میسیجز ہمارے پاس، ایک اسلامی بہن نے میسیج کیا ہے، نماز عصر کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ نماز کی پابند ہیں، تو غور کر لیں کہ نماز میں کہیں کوئی کوتاہی یا کمی تو نہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، اس کا مطالعہ کر لیجئے یا کسی بھی طرح سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو نماز میں کوتاہی ہو۔ جی ہاں، واقعی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل نمازی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے مسائل کو درست طور پر نہیں جانتے ہوتے، قرات کے اندر غلطی ہوتی ہے، کسی اور شے کے اندر غلطی ہوتی ہے اور نماز نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ان اسلام بہن کو چاہیے کہ غور کر لیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات لگتا ہے اسلام بہنوں کا، پردے کی رعایت کے ساتھ اسلامی بہنیں ہی پڑھایا کرتی ہیں، وہاں پر شرکت کریں۔ الحمدللہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو اسلامی بہنوں کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، جو فرض علوم ہوتے ہیں، وہ بھی سکھائے جاتے ہیں، سنتیں، آداب وغیرہ بھی بتائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے بھی اپنی نمازوں کی اصلاح کی صورت ہو سکتی ہے۔ مزید میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں، ایک اور اسلامی بھائی ہیں، خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ دیکھتے ہیں، مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے ہیں، بہت پسند آتے ہیں انہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں، اب یہ خواب سے متعلق آتے ہیں یا مطلقاً آتے ہیں بیان نہیں کیا، تو وسوسے اور ان کا علاج مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حاصل کر لیجئے، تفصیل کے اندر وسوسے کیوں آتے ہیں، ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں، وسوسوں کی کیا اقسام ہیں، اگر وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، ایمانیات سے متعلق وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے، وسوسوں کا ایمان پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات الحمدللہ امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اب وہ رسالہ پڑھ لیجئے، dawatIslami.net جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کیجئے۔ نہ صرف یہ ہمارے اسلامی اور بھی اگر ناظرین میں سے کسی کو وسوسے آتے ہوں تو اس کا علاج، اس کے اسباب اور وسوسوں سے متعلق بہت شاندار قسم کی معلومات آپ کو اس رسالے میں ملیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور حاصل کریں گے اور اپنے وسوسوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے۔ اعجاز اسلم نام ہے ہمارے نیکسٹ اسلامی بھائی کا، خواب میں برف کو برستے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے اگر تو سنو فالنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یالہ باری نہیں ہے، یعنی سنو فالنگ جس کو کہتے ہیں نرم جو گالوں کی طرح سے برف اترتی ہے، بہت سہانا منظر ہوتا ہے، بہت اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، تو وہ تو کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے تعبیر اعتبار سے۔ لیکن اگر یالہ باری ہے، موسلا دھار یالہ باری ہوتی ہے جس میں برف جو ہے وہ سخت اولوں کی شکل کے اندر گرتی ہے، تو اگر اس طرح کی برف باری کو دیکھا ہے تو وہ آزمائش کی علامت ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا آپ نے خواب کے اندر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجئے، اور اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ قادریہ عطاریہ میں جو وظائف ہیں، جو اعمال دیے گئے ہیں آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، انہیں آپ حاصل کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میسیجز تو مزید کافی سارے ہمیں موصول ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے، لیکن کالر بھی منتظر ہوں گے کہ ہماری کال کا کب نمبر آئے گا۔ جی آیا ہی چاہتا ہے، سنتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خالہ کو خواب آیا تھا ایک دن پہلے کہ ماموں ہمارے تقریباً 2 ماہ ہو گئے فوت ہو چکے ہیں، ان کو خواب میں آیا تھا کہ
किसी की आवाज आई थी ख्वाब में कि उन पर अल्लाह की रहमत है। अगले दिन फिर उसी वक्त ही ख्वाब आया था कि उसकी कब्र से पड़ी जो होती है, जो बड़ी होती है स्लेट, वो हटा दी जाए। मदीना इसकी तमीर बता दें। जज़ाकल्लाहु खैर। मीठा मदीना है, अर्ज करता हूँ। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में मकई के दाने देखने में क्या होता है? इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज़ करता हूँ। जी, पहले जो इस्लाम भाई ने कॉल की, ख्वाब इन्होंने बयान किया, खाला ने इनके ख्वाब देखा मामू के बारे में जिनका इंतकाल हो चुका, और गैब से कोई इन्होंने आवाज़ को सुना कि अल्लाह की उन पर रहमत है और स्लेट को हटा दीजिए, यानी कतबे को शायद ये स्लेट कहना चाह रहे हैं, जो नाम की सराहने जो कब्रों पर उमूमन लगाने का रिवाज होता है। तो अगर ख्वाब के अंदर किसी की हालत अच्छी देखी जाए, मुर्दा की या बयान की जाए, तो वो उम्मीद होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में है, खैर से है, आफ़ियत से है और अज़ाब से महफूज है। बहरहाल इसाले सवाब की भी कसरत कीजिए और अच्छा ख्वाब है, लेकिन जहाँ तक ये है कि वो कतबा हटा दिया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खिलाफ़ शरीयत नहीं है, एक जायज़ काम है और उससे अलामत होती है, निशानदही होती है, जाने में आसानी होती है। जो वरसा होते हैं वो कब्र की हिफाजत करने में उनको जो है इससे रहनुमाई मिलती है, तो कोई हरज नहीं। तो ख्वाब में अगर कोई आपने आवाज़ सुनी है तो उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं। अगर वाकई आपके मामू की कब्र पर कतबा लगा है तो लगा रहने में कोई हरज नहीं, इसमें कोई घबराने की हाजत नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आफ़ियत में है, खैर से हैं। और जो दूसरा हमारे इस्लाम भाई ने ख्वाब अपना बयान किया, मकई के दाने देखते हैं, तो मकई के दाने और चने की भी यही ताबीर है। अगर कोई देखता है या उसके आटे को देखता है या इन दानों को देखता है तो ये तंग ज़िंदगी की अलामत इसको बयान किया गया, यानी मुश्किल ज़िंदगी की अलामत को बयान किया गया है। जी, मज़ीद सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजीबुर रहमान बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरी मामा को ख्वाब में एक औरत आई है जो 10 साल पहले फौत हो चुकी है, और वो आकर मेरी मामा को रकम देती है और कहती है कि आप तीनों बहनें आपस में तकसीम कर लीजिए। मेहरबानी फरमाकर इसकी ताबीर बता दीजिए। आपकी वालिदा तो बहुत खुश होंगी कि लगता है माल मिलने वाला है। चलें अर्ज़ करते हैं, इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद अतारी ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे ख्वाब हैं, ख्वाबों की ताबीर मालूम करनी है। प्लीज मुझे बता दें कि मैंने ख्वाब में 2 अंगूठियां देखी हैं चांदी में, दोनों में नाग जड़े हुए हैं, हकीक हैं। एक में ग्रीन है, एक में ब्राउन कलर का है, और दोनों अंगूठियां मैं बारी बारी एक उतार के दूसरी पहन लेता हूँ, दूसरी उतार के पहली पहन लेता हूँ। इस तो मेहरबानी फरमाकर मुझे ख्वाबों की ताबीर बता दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना प्यारा ख्वाब देखा है इन्होंने, पर वही बात है कि फ़ीस एडवांस में लेने का सिलसिला नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे साथ होंगे तो ज़रूर मैसेज करेंगे या अपनी नीयत का किसी भी तरह से इजहार करेंगे। आप तैयार हो जाइए, अच्छी ताबीर है, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। जब तक आप जो है वो अपनी अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए कि क्या आप तोहफ़ा अता फ़रमाएँगे। पहली जो कॉल थी, वालदा का इन्होंने ख्वाब बयान किया कि उनके ख्वाब के अंदर कोई औरत आई और उसने कुछ रकम दी और कहा कि तीनों बहनें आपस में तकसीम कर लें। तो मुर्दे का माल देना, अशरफियाँ, दीनार वग़ैरह अगर देता है किसी को, तो ये ताबीर हवाले से बहुत अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से, उसके फ़ज़ल से जुल्म से हिफाजत की अलामत है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत रहेगी। जुल्म ज़ालिम है अगर कोई तो उससे महफूज रहेंगी, तो अच्छा ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और मज़ीद उसकी इताअत में और उसकी इबादत के अंदर जो है वो कसरत को बजा लें। जो हमारे ब्रेडफोर्ड के इस्लामी भाई थे, अंगूठी देख रहे हैं और चांदी की अंगूठी देख रहे हैं, तो माशाल्लाह चांदी की अंगूठी अगर मर्द देखता है तो वो ताबीरी हवाले से बहुत अच्छा है। और अगर उसके अंदर नगीना भी देखता है, अकीक एक नगीना है और इसकी तासीर बहुत अच्छी बयान की गई है, और ख्वाब में इसका देखना ये मुबारक है। अगर वो शादीशुदा है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे नेक और सालेह लड़का अता फ़रमाएगा।
औलाद नरीना मिलेगी। इसी तरह से अगर वो ऐसी कैटेगरी का है, यानी बाद लोग होते हैं ना कि जो मनसब हासिल कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मुकर्रबीन हैं या वजारतों में होते हैं या इस तरह से किसी भी मनसब की कैटेगरी में होते हैं, इन्हें हासिल कर सकते हैं, ज़ाहिरी असबाब उनके ऐसे होते हैं, तो इस तरह का ख्वाब देखने वाला किसी अच्छे और अहम मनसब को हासिल करेगा। इसी तरह से माल मिलने की अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से भी ये नवीद होती है। तो बहुत अच्छा ख्वाब है, प्यारा ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मनसब अता फ़रमाए, आपको माल अता फ़रमाए या औलाद अता फ़रमाए, उसको अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करने की, सर्फ करने की जो है वो आप नियत फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद आपको बरकतें मिलेंगी इसकी। और इसी से रिलेटेड आपकी दिलचस्पी के लिए चंद मज़ीद ताबीरें भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कोई अंगूठी को टूटता हुआ देखे, अंगूठी पहनी हुई थी, टूट गई, गिर गई, टूट गई, तो ये ताबीरी हवाले से बेहतर नहीं होता कि अगर कोई शादीशुदा देखे तो बीवी को तलाक देने से इसकी ताबीर होती है। तो अगर कोई इस तरह का देखे तो अपने घर के हालात पर अच्छी तरह से गौर कर ले, और अगर कुछ ठनी हुई है और जहन में कुछ इस तरह का इरादा हो कोई इस तरह की गड़बड़ करने का, तो उससे जो है वो बाज आ जाए और अपने आप को काबू में रखे। इसी तरह से अकीक के पत्थर जो हैं, इसकी तासीरें और मुख्तलिफ़ किताबों में बहुत अच्छी बयान की गई हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसकी तरफ से फजल व करम की भी अलामत इसको बयान किया गया है। तो बहुत अच्छी ताबीर है। मज़ीद कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है। तो चलते हैं, कुछ मैसेजेस को भी शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे मैसेज करने वाले क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जी, मरकज़ुल औलिया लाहौर से एक मैसेज है। ख्वाब में चावल बना रही हैं, एक इस्लामी बहन है, अंगूठी भी देखी है। ये दूसरी इस्लामी बहन का है। पहली जो इस्लामी बहन ने अपना ख्वाब जो है वो बयान किया है कि चावल बनाता हुआ अपने आप को देखा, तो उमूमी हालात से मुताल्लिक है चावल बनाना। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर चावल, एक जगह पर ऐसे बैठे हुए थे तो कोई कह रहा था कि भाई कोई नई डिश भी ईजाद होनी चाहिए। बोला क्यों भाई, खैरियत? बोला यार जहाँ देखो चावल, शादी में चावल, फोदगी हुई तो चावल, न्याज है तो चावल, कोई दावत है तो चावल, तो अब कोई नई डिश भी ईजाद होनी चाहिए। तो चावल का बहरहाल हमारे यहाँ इस्तेमाल बकसरत है, तरह तरह से जो है वो पकाया और खाया जाता है, और लेडीज़ का काम है, तो वो उमूमी हालात से मुतालिक उन्होंने देखा है, तो इसकी कोई ताबीर नहीं बयान की जाएगी। एक और मैसेज है, किसी मुर्दा को अच्छी हालत में देखना कैसा? अच्छी हालत में देखना अच्छा होता है, सलाम करना भी बेहतर है, तो उसके बारे में अच्छी उम्मीद रखें। और यही उलमा ने बयान किया है कि मुर्दा को अच्छी हालत में देखना इस शय की अलामत होती है कि वह हकीकत में भी आफियत में होगा, खैर में होगा, भलाई में होगा। खुद को कब्र में देखना तंबीह है, कब्र की तरफ इशारा है, आखरत की तैयारी की तरफ कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी के कामों में अपने आप को मसरूफ़ करें। आगे बढ़ते हैं, और भी मैसेजेस हैं। ये भी इस्लामी बहन का है, ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला देखती हैं। नवीद अत्तारी हैं डीजी खान से, अच्छा डेरा गाजी खान से इन्होंने मैसेज किया है और कह रहे हैं कि ख्वाब में सांप देखा। कैसा देखा बयान कर देते। मुतलकन देखना दुश्मन की तरफ इशारा होता है। तो सांपों के ख्वाब तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसे समझ में आता है कि वाकई दुश्मन भी बहुत हैं, और शैतान जो सबका दुश्मन है वो तो लगा ही हुआ है, क्योंकि दुश्मन की जहाँ बात आती है तो फ़ौरन ज़ाहिरी दुश्मन की तरफ ही ज़हन जाता है। लेकिन कहीं पर भी ये पढ़ा नहीं है कि इससे मुराद सिर्फ ज़ाहिरी दुश्मन है, तो कोई भी दुश्मन हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर तरह के दुश्मन से हिफाजत की दुआ भी करें, आफ़ियत की दुआ भी करें। अलबत्ता बाज़ ताबीरात मुख्तलिफ भी हैं सांप की। स्याह रंग का सांप देखना बाज़ वक़्त मुहाफ़िज़ की भी अलामत होता है, दुश्मन से बिल्कुल बरक्स हो गया। सिपाही की, मुहाफ़िज़, इसकी भी अलामत होता है। इसी तरह येलो कलर का जो सांप है, जर्द सांप देखना, ये बीमारी की तरफ भी इशारा होता है। तो बहरहाल वजाहत नहीं की इन्होंने। एक और हमारे इस्लाम भाई ने मैसेज किया है, अरशद अत्तारी है इनका नाम, बाबुल मदीना कराची से मैसेज है इनका। कुत्ता देखा है इन्होंने सांप ख्वाब के अंदर। तो
کتا جو ہے وہ کمزور دشمن کی علامت ہے، مطلقاً کتے کا دیکھنا۔ البتہ کتے کے بچے دیکھنا، سیاہ اور سفید کا دیکھنا، اس کی تعبیرات الگ بیان کی گئی ہیں۔ سیاہ رنگ کا چھوٹا کتا یعنی کتے کا بچہ دیکھنا، اگر شادی شدہ دیکھے تو اولاد کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا اور بیٹا ملے گا، اور ایسا بیٹا ملے گا جو حاکم بنے گا، یعنی صاحب منصب بیٹا ملے گا۔ تو بہرحال وہ الگ ہے، مطلقاً کتا کمزور دشمن کی علامت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ ایک اور اسلام بہن کا میسیج ہے، ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کیسا؟ آزمائش میں مبتلا ہونے کا، کسی بھی مصیبت میں ہو سکتا ہے مبتلا ہوں، تو ان معنوں پر ایسے خواب جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتے ہیں، عافیت کا باعث ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھی کثرت کرے۔ میسیجز جو ہے وہ تانتا بندہ ہے، سب میں پڑھ بھی نہیں پا رہا، کالز کا بھی سلسلہ ہے، لیکن پھر وہی عرض کروں گا کہ وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اختتام کو جانا ہی ہوتا ہے، جو کہ ہو چکا۔ نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ آپ کی جو بقیہ ماندہ بچ جانے والے کالز ہوں گی ان کو ہم شامل کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ اگر میسیجز کو پڑھنا ممکن ہوا، وقت ہوا، تو ان کو بھی شامل سلسلہ ابتدا ہی میں کر لیا جائے۔ تو جنہوں نے میسیجز کیے ہیں نہیں پڑھ پایا تو ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن یہ امید ہے، نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو میں آئندہ سلسلے میں ابتدا میں شامل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، خوابوں کی تعبیر بھی پتہ چلے گی، روحانی علاج بھی ملے گا، شرعی رہنمائی بھی ملے گی، نیکیوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہاتھ آئے گا۔ امیر اہل سنت کی غلامی کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینہ